احباب ذی وقار، لوگ دولت جمع کریں گے، کیوں دولت کیوں جمع کرتے ہو؟ جن نام و نشان رہے گا۔ میرے جی 7 بیٹے ہیں اور میرے بعد میرے بیٹے ہوں گے تو میرا نام و نشان رہے گا۔ میں نے کہا نہ، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تیسری نسل میں پوترے کو پوچھ لو دادے کا نام کیا ہے، پوترے کو دادے کے نام کا پتہ نہیں ہوتا۔ تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ تمہاری قبر کا نشان رہے گا اور تمہارے بعد تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارا نام زندہ رکھے گی، تمہارے بعد تمہاری دولت تمہارا نام زندہ باقی رکھے گی۔ میں نے کہا نہ تو یہ اولاد تمہارا نام باقی رکھے گی، نہ تو یہ دولت تمہاری قبر کا نشان باقی رکھے گی۔ اگر تمہاری قبر کا نشان باقی رہے گا، اگر تمہیں قبر میں ثواب ملے گا تو فقط اس وجہ سے ملے گا اگر تم نے قرآن پڑھا ہوگا، میرے مصطفیٰ کا فرمان پڑھا ہوگا۔ کیسے کہتے ہیں؟ پھول کے خواب کی تعبیریں پرانی ہو گئیں، خون ٹھنڈا پڑ گیا، آنکھیں پرانی ہو گئیں، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئیں۔ احباب ذی وقار، قبریں پرانی ہو جاتی ہیں، کوئی آپ کی قبر پہ نہیں آتا، لیکن اگر آپ کے بچے نے قرآن پڑھا ہو نا، آپ کے بچے نے نماز پڑھی ہو تو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کہتے ہیں اولاد صالح ہو نا، وہ آ کے نماز پڑھے نا۔ اچھا، اولاد کو صالح کون کرے گا؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری تو ڈیوٹی نہیں ہے، یہ تو ٹی وی چینل نے ہماری اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ احباب ذی وقار، جب ٹی وی چینل آپ کی اولاد کی تربیت کرے گا تو پھر وہ اس طرح کی اولاد ہوگی کہ جب آپ مر جائیں گے اور تختے پہ پڑے ہوں گے تو بیٹا آ کے مسجد کے مولوی صاحب سے کہے گا کہ مولوی صاحب مجھے واش مین کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا یہ واش مین کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی میرے پاپا جان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم نے ان کو نہلانے کے لیے بندہ چاہیے۔ میں نے کہا تیرا پاپا ساری دولت تمہیں دے کے جائے، جائیداد تمہیں دے کے جائے، جگیریں تمہیں دے کے جائے، مال و دولت دے کے تمہیں جائے، اور باپ کو نہلانے کے لیے مسجد سے مولوی ڈھونڈتے پھرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بچے کی تربیت نہیں کی، تمہارے بچے کی تربیت ٹی وی چینل نے کی۔ احباب ذی وقار، ایسا نہ ہو کہ ایسی اولاد ورثے میں چھوڑ جائیں کہ جو آپ کے بعد آپ کو بھولی جائے۔ حضرت امام غزالی کہتے ہیں اولاد صالح ہو نا، قرآن پڑھنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے وہ اسپیشل ٹائم نکال کے دعا نہ بھی مانگے اور وہ نماز میں بیٹھ کے کہے نا ربنا اغفر لی ولوالدی، کہے نا سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں جب وہ کہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ اس کو بھی بخشتا ہے، اس کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ صرف ان کے حقیقی والدین کو نہیں بخشتا، آپ فرماتے ہیں اس کے حقیقی والدین سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اس کی نسل میں جتنے اس کے آبا اجداد ہوتے ہیں، جب صالح اولاد بیٹھ کے ربنا اغفر لی ولوالدی پڑھتی ہے، اللہ صرف اس کے حقیقی والدین کو نہیں بخشتا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تک اس کی نسل میں جتنے اس کے آبا اجداد ہوتے ہیں اللہ سب کو اجر و ثواب عطا۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر اولاد بری ہو نا پھر یہ سب کا حق مارتی ہے، سارے انتظار میں ہوتے ہیں، اولاد دعا مانگے لیکن اولاد کے پاس وقت کے نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لے کے آئیں، اپنی اولاد کو نماز کی طرف لے کے آئیں۔ احباب ذی وقار، دین کے علاوہ ہمارے پلے کے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم نے دین کو چھوڑ دیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ احباب ذی وقار، ایک بات کر کے میں گفتگو ختم کروں گا۔ کہتے ہیں کہ فیصل آباد کا نا ایک آڑتی مر گیا، دنیا سے گیا، بیٹا لندن میں گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، لندن سے آیا اور اپنی ساری ڈگریاں جو فزکس کی تھی، کیمسٹری، بیولوجی، میتھ کی تھی، ساری کی ساری باپ کی قبر پہ آ کے رکھی اور رونا شروع ہو گیا۔ کسی نے اس کو آ کے دلاسا دیا کہ پتر چل حوصلہ کر، والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، حوصلہ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا دکھڑا ہے کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن میں اس وجہ سے زیادہ نہیں روتا، زیادہ جو شدت کی وجہ سے میں روتا ہوں وہ مجھے یہ تکلیف ہے کہ میرے باپ نے مجھے ساری عمر فزکس پڑھائی، کیمسٹری پڑھائی، بیولوجی پڑھائی، مجھے میتھ پڑھایا، مجھے انگلش پڑھائی، مجھے اتنی آتی ہے اگر میرے سامنے کوئی گورا بیٹھ جائے میں اسے جو ہے وہ انگلش پڑھا سکتا ہوں، لیکن فرمایا میں روتا اس وجہ سے ہوں کہ اگر آج میرے باپ نے مجھے قرآن پڑھایا ہوتا، آج میں فزکس کی جو ڈگری ہے اسے کیا کروں، آج جو بیولوجی کی ڈگری ہے میں اس کو کیا کروں، یہ جو میتھ کی ڈگری ہے میں اس کا کیا کروں، آج
پڑھایا ہوتا آج میں اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا تکلیف مجھے یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا۔ احباب ذی وقار اپنے اولاد کو مدرسوں کی طرف لے آئیں، اپنی اولاد کو مسجد کی طرف لے آئیں، لیکن احباب ذی وقار اگر ہم نے اپنی اولاد کو مدرسہ مسجد کا منہ نہ دکھایا تو یاد رکھے یہ اس میں آپ کا ہی نقصان ہے، آپ کی اولاد کا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اہل بستی اہل محلہ جنہوں نے دامے درمے قدمے سکھ نے جس طرح احباب ذی وقار نام کا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس نے اتنا کیا ہے، مالک کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جانتی ہے کون کتنا کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے، اس کے دل میں نیت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جن دوستوں نے جس طرح محفل پاک کے لیے تعاون کیا اللہ ان کے رزق جان مال عزت آبرو میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کو دنیا آخرت کی ہر ذلت قلت علت سے محفوظ فرمائے۔ اب میں خطاب سے پہلے ایک نعت کے لیے ملتمس ہوں گجرانوالے سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جناب محمد الیاس بٹ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے شیریں لہجے میں ہمیں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں۔ آنے سے پہلے نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ گانا سادہ۔ سب سے پہلے ماشاءاللہ